اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذالک، جہاں بھی آئے گا کلمہ کذالک اسی طرح اس کا ترجمہ کریں گے۔ ویسے تو ذالک کا مطلب ہے وہ، لیکن کاف شروع میں لگ گیا ہے، اسے کاف تشبیہ کہتے ہیں، اس کی مانند، اس جیسے، اس کی طرح۔ کذالک، اسی طرح، نقص، جس طرح ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے، اسی طرح نقص ہم بیان کرتے ہیں یا بیان کریں گے، علیک، آپ پر، من انباء، من سے انباء، انباء کہتے ہیں اہم خبروں، خبر ہوتی ہے عام اطلاع، جو اہم اطلاع ہوگی وہ نبا ہوگی۔ اہم اطلاعیں ہم دیں گے، بیان کریں گے، ما قد سبق، ما جو، قد یقیناً، سبق وہ گزر گیا، جو پہلے گزر گئی ہیں سابقہ زمانے کی چیزوں کو ہم، جو ان میں سے اہم ہے، وہ آپ پر اسی طرح بیان کریں گے۔ وقد آتینا، وہ قد یقیناً، آتینا وہی کلمہ ہے، الف تے یہ، آتا یاتی وہ آتا ہے یا آئے گا، لیکن آتا یوتی نصرہ ینصرو کا باب ہو تو پھر عطا کرنا، یہ الف اور تے سے ہے، ہم اردو میں عین اور طا سے لکھتے ہیں، عطا کرنا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور یقیناً ہم نے عطا کیا، کا آپ کو، من لدنا، من سے، لدن پاس، قریب، نزدیک، یہ کلمہ تو بار بار آ رہا ہے، ذکر، ذکر کا کلمہ بھی اردو کا ہی، یہ یاد دہانی ہم نے آپ کو اپنی جناب سے بھیجی ہے، عطا کی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں آپ کو سناتے ہیں، اور ہم نے خاص اپنے ہاں سے آپ کو ایک ذکر یعنی درس نصیحت عطا کیا ہے۔ یہاں پہ آ کے وہ قصہ حضرت موسیٰ کا مکمل ہو گیا، اور دوبارہ بات وہیں سے شروع ہو رہی ہے جہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ سورہ طٰہٰ کا، اور اچانک یہ قصہ بیان کیا گیا۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو صرف ایک یاد دہانی ہے، تذکرہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے لیے یہ تو ایک یاد دہانی ہے۔ نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا زمین کو اور بلند آسمانوں کو،
تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی، بلند آسمانوں سے. الرحمن علی العرش استوى، وہ رحمان کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے. استوا کے ساتھ جب علا کا کلمہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے متمکن ہونا، کسی جگہ پہ نشین ہونا، بیٹھنا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، مالک ہے سب چیزوں کا جو آسمان اور زمین میں ہیں اور جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے. وما تحت الثری، جو زمین کے نیچے جو معدنیات اور ساری چیزیں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں سب کا مالک وہی. گیلی مٹی کے نیچے جو کچھ رکھا ہوا ہے نا اس کو ثری کہتے ہیں. یہ تحت الثری جو کلمہ ہم استعمال کرتے ہیں یہ نیچے کی جگہ کو کہتے ہیں. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ إِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے بھی مخفی تر بات بھی جانتا ہے. بول کے بات کرنا تو بڑی دور کی بات، وہ دلوں کے راز کو جانتا ہے. تمہاری اصل کو جانتا ہے، اس لیے تمہارے لیے جہاں جہاں جس جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ عطا کرتا جاتا ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، جو زیادہ پوشیدہ اس کو بھی جانتا ہے. اللہ لا الہ الا ہوا لہ الاسماء الحسنی، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اس کے لیے بہترین نام ہے. یہاں سے بات شروع کر دی حضرت موسیٰ کی. حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا موسیٰ کی خبر آئی؟ تو یہ سارے صفحات جو آپ نے پڑھے یہ موسیٰ کے حوالے سے پڑھے. یہ قصہ نہیں سنایا آپ کو. اے محمد، جس کام کے لیے آپ کو یہ قرآن اور یہ تذکیر دے کر بھیجا ہے یہی حالات آپ کو بھی پیش آنے ہیں. اس قصے سے سبق حاصل کرنا اور اپنے کام کو جاری رکھنا. اس لیے یہاں پر بھی وہی جملہ وَقَدْ أَتَيْنَاكَ مِن لَدُنَّا ذِكْرًا، وہ جو یاد دہانی ہے وہ ہم پھر کروا رہے ہیں. من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. من اعرض عنہ، من اعرض، جس نے اعراض برتا، اردو کا کلمہ ہے. ان ہو، ان سے، ہو اس سے، اس قرآن حکیم سے جس نے اعراض برتا، منہ موڑ لیا. فَإِنَّهُ، فَإِنَّهُ، بے شک وہ ہے، یحمل، حملہ اس نے اٹھایا، یحمل وہ اٹھاتا ہے، یا اور تحمل، احمل، نحمل ہم اٹھاتے ہیں یا اٹھائیں گے. فَإِنَّهُ يَحْمَلُ، حمل کا کلمہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. یوم القیامہ، یوم کا کلمہ بھی استعمال ہوتا ہے اور قیامت بھی. یہ گول تے کے ساتھ ہے، ہم کھلی تے کے ساتھ لکھتے ہیں. لیکن پہلا کلمہ نکرہ ہے، دوسرا کلمہ معرفہ ہے، تو ترجمہ کرتے ہوئے کیا کریں گے جی؟ کا کے کی کا اضافہ کریں گے. یوم القیامہ، روز قیامت، وزرن بطور بوجھ. اللہ اکبر.
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں آپ کو سناتے ہیں، اور ہم نے خاص اپنے ہاں سے آپ کو ایک ذکر یعنی درس نصیحت عطا کیا ہے۔ یہ قرآن حکیم درس نصیحت ہے۔ جو کوئی اس سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت بار گناہ اٹھائے گا۔ ہاں، بنی اسرائیل نے بھی اپنے رسول کے پیغام کو چھوڑ دیا تھا۔ جو بھی چھوڑے گا ان کی طرح سزا پائے گا، پھر سزا پائے گا۔ اچھا، یہ لگتا ہے ہم نے تو نہیں چھوڑا، ہم تو پڑھ بھی رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو مدارس ہیں جہاں دن رات بچے پڑھتے ہیں، وہ حفظ بھی کرتے ہیں، وہ تجوید بھی پڑھتے ہیں، تو ہم نے تو نہیں نہ چھوڑا ہوگا۔ عملاً چھوڑا ہوا نہیں، عملاً تو پڑھ رہے ہیں۔ قرآن حکیم تو اس لیے تھا کہ یہ تمہارے رب کا فرمان ہے، تم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ جس کو ترجمے کا بھی نہیں پتہ ہوگا، جس کی نیت نہیں ہے کہ میں نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اس کے بارے میں تو اللہ کے رسول کہیں گے کہ انہوں نے قرآن حکیم کو پس پش ڈال دیا تھا۔ یہ قرآن حکیم نے گواہی دے دی ہوئی ہے۔ مہجورہ کا لفظ استعمال کیا ہے، پس پش ڈال۔ بے شک پڑھی ہے، وہ بھی ضروری ہے، اس کی اہمیت کوئی کم نہیں ہے۔ آپ کی جنتوں میں جانے کے لیے وہ بھی ضروری ہے، لیکن جنتوں میں جو لے جانے والی چیز ہے وہ تو اس قرآن حکیم کے اندر جو اہم خبریں آپ تک آئی، جو درس نصیحت آیا ہے، وہ حاصل کرنا ہے۔ سمجھے بغیر درس نصیحت مل جائے گا؟ اور جب ترجمہ ہی نہ آتا ہو، اور میری امت کے تو بیشتر وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اس کا بھی ترجمہ نہیں آتا۔ نماز میں جو قرآن پڑھتے ہیں اس کو تو بالکل بھی نہیں جانتے۔ قاری عبد الباسط پڑھے تو سر دھنتے ہیں، وہ اپنی محبتوں کا اعلان بھی کرتے ہیں۔ اگر قرآن سے محبت ہوتی تو پوچھتے نا کہ قاری عبد الباسط یہ تو بتاؤ کہ اس کے معنی کیا ہیں، یہ اللہ کا فرمان ہے ہمارے لیے، کہیں ہم اس کو چھوڑ نہ دیں، پہلے یہ تو بتا دو۔ ہم لے پر سر دھنتے ہیں۔ جس کو پتہ ہی نہیں قرآن کے اندر کہا کیا گیا ہے، وہ واہ واہ کس بات پہ کر رہا ہے؟ موسیقی پہ۔ قرآن کا مقصد ہی فوت ہو جاتا۔ وَالْأَمُورُ بِمَقَاصِدِهَا، قاعدہ یہ ہے کہ تمام امور، تمام معاملات اپنے مقاصد کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جو مقصد پورا نہ کرے اسے ہم ردی کہتے ہیں۔ ہم نے تو ردی کر دیا۔ بے حیثیت قوم بات کر رہا ہو، ان میں کچھ لوگ اگر کر بھی رہے ہیں ابھی وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں، ان کے کوئی اثرات نہیں ہیں۔ عمل کا مرحلہ تو بعد میں شروع ہونا ہے نا، ابھی تو سمجھ کے اندر بھی نہیں آ رہے۔ یہ درس نصیحت ہے نا، نصیحت کو سمجھے بغیر اس پر عمل کر سکتے ہو؟
اگر پتہ چل جائے نصیحت کتنی اہم ہے اور کس کی طرف سے ہے تو پھر کوشش ہو سکتی ہے نا. اگر اللہ محبوب ہے تو اللہ کی باتیں ہیں، پھر تو ہم نے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. کوئی نہ بھی پڑھائے تو کوشش کر کے پڑھنا ہے. محبوب کی بات. من ارادہ، من جو یا کون، ارادہ جس نے اعراض برتا، پہلو تہی کی، انہو اس سے، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، وہ اس گناہ کا بوجھ قیامت کے روز اٹھائے گا. اور قیامت کب آنی ہے کسی کو پتہ ہے؟ تو یہ ذرا بڑے ہو کے اٹھا لیں گے. یہ ہمارے جوانی میں بھی لوگ کہتے تھے ہر وقت مسجد بڑی رکھنا، ساری عمر پڑی ہے. کس نے بتایا ساری عمر پڑی ہوئی ہے؟ کتنی عمر ہے کون بتائے گا؟ جب پتہ چل جائے تو اس نصیحت پر عمل اسی وقت کرنا چاہیے نا. ترجمہ نہیں آتا، اپنی اس محرومی کا پتہ چل گیا ہے تو اسی وقت ترجمہ سیکھنا چاہیے کہ ذرا ٹھہر کے. ایک دفعہ ڈھیل دے کے دیکھ لو اپنے آپ کو، شیطان دوبارہ اس کے پاس نہیں آنے دے گا. کر کے دیکھ لو. اگر آپ طاقتور ہوتے تو پہلے مرحلے میں اس سے پیچھے نہ ہٹتے. کمزور تھے تو ہٹے ہیں، اور کمزور دیکھ کر بندہ دشمن کے اوپر ہمیشہ غلبہ پا جاتا ہے. اور شیطان نے تو مقابلے کی ٹھان رکھی ہوئی ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں. خالدین فیہ وساء لهم یوم القیامت حملا. خالدین فیہ، خالدین، خالد کا مطلب تو ہمیشہ رہنے والا. واو الف، واو نون، یا نون کلمے کے آخر پہ لگ جائیں تو یہ جمع کی علامتیں ہوتی ہیں. وہ سارے رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ فیہ، اسی میں، اسی وزر کے، اسی بوجھ کے نیچے دبے رہیں، پھر نہیں نکلیں گے. خالدین فیہ وساء، وہ ساء برا ہے. سوء اخلاق، سوء حظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. برے اخلاق، برے نصیب. وساء بہت ہی برا ہے. لہم، لام کے لیے، لام تو دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو اس کے معنی یقیناً ہوتے ہیں یا اس کے معنی کے لیے. تو ٹھیک ترجمہ کریں گے تو اردو کا جملہ بنے گا، ورنہ اردو ادب قبول ہی نہیں کرے گا. غلط ترجمے کو اردو ادب قبول کرتا ہی نہیں. وساء بہت ہی برا ہے، لہم ان کے لیے، یوم القیامہ روز قیامت، حملان اس قرآن کو چھوڑ دینے کا بوجھ اٹھانا قیامت کے روز بہت ہی برا ہے. جس کو اللہ کہہ رہے ہیں بہت ہی برا ہے، وہ کتنا نقصان دہ ہوگا جس سے اللہ اس طرح ڈرا رہے ہوں. سوچیے. اگر چھوڑ دیا، کمزوری ڈال لی تو واپسی کا رستہ شیطان بننے نہیں دے گا. اس لیے درمیان کی کوئی بات نہیں اللہ نے کہی، پھر آخری بات کہی ہے. یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا.
یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا. یوم ینفخ، نفخ کہتے ہیں پھونک مارنے کو. نفخا اس نے پھونک ماری. ینفخو وہ پھونک مارتا ہے یا مارے گا. تو پھونک ماری جائے گی، یعنی کوئی فرشتہ ہے جس کو حکم دیا ہوا ہے، اس نے پھر اس میں پھونک مارنی ہے. مضارع کی علامت کے اوپر پیش ہے، تیسرے حرف کے اوپر زبر ہے. یہ مجہول ہو گیا ہے کلمہ، معروف نہیں رہا. یوم ینفخ فی الصور، پھونک ماری جائے گی کس میں؟ سور میں. یہ سور جو ہے کبھی اس کو بگل ہم کہتے تھے، کبھی ناقوس کہتے تھے، کبھی بوک کہتے تھے. بوک بے واو قاف، اور آج اسے بگل کہتے ہیں. ایک ہی بات ہے. اس دن سور پھونکی جائے گی. وَنَحْشُرُ، حشر یحشرو، حشر کرنا اکٹھا کر دینا. یحشرو وہ اکٹھا کرتا ہے یا کرے گا، اور تحشرو اور احشرو اور نحشرو ہم اکٹھا کرتے ہیں. اللہ اپنے لیے جلالت الملک ہیں، پروٹوکول کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں. ہم اکٹھا کر دیں گے، کوئی اور ہستی نہیں ہے. ہم خود بخود نہیں، ہم. نحشرو ہم اکٹھا کر دیں گے المجرمین تمام مجرموں کو. یومئذ زرقا، زرقا ازرق کہتے ہیں نیلے کو. قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا. اس دن جب سور پھونکا جائے گا، ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے، اکٹھا کر لیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی. آگے تو ویسے وہ آ رہا ہیں یہ باتیں. ہر وہ بندہ جو اللہ کا کہنا جانتے بوجھتے ہوئے نہ مانے. بھول چوک تو کوئی بات ہی نہیں. روزہ رکھا ہے، کھا پی لیا ہے، کوئی بات ہی نہیں، بھول گئے. یہ نافرمانی ہے بھی نہیں. جانتے بوجھتے ہوئے کہ میں نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، اللہ کا حکم آ گیا ہے، اللہ کا حکم مجھے ماننا چاہیے، یہ بھی ہم مانتا ہوں، لیکن حکم مانتا نہیں ہوں، اس پر عمل نہیں کرتا. یہ تو درس نصیحت تھا، اسے درس نصیحت لینا چاہیے تھا یا نہیں لینا چاہیے تھا؟ اگر نہیں لیتے تو کوئی سمجھانے والا سمجھائے اور بتانے والا بتائے تم مسلمان ہو. تمہارے لیے تو یہ کتاب درس نصیحت ہے. اپنے تمام معاملات کو اس کے ذریعے تم نے طے کرنے ہیں. اسے سیکھ لو. پھر بھی نہ سیکھے تو سنیں، جب تک وہ نہیں سیکھ رہا تھا اس وقت تک گناہ گار تھا، لیکن جب اسے بتا دیا گیا، سمجھا دیا گیا اور کہا کہ کرو، اور اس کے باوجود نہ کرے اور مانے کہ مجھے ماننا چاہیے،
یہ بالکل ہماری کیفیت نہیں. ہم انکار کرتے ہیں کہ اللہ کی بات ماننی چاہیے کہ نہیں ماننی چاہیے. کیونکہ کیا ہمارا رویہ ہے؟ عملاً ہم کہتے ہیں اللہ ہی کی ماننی چاہیے، لیکن اس کی مانتے نہیں ہیں. جب اس درجے پہ پہنچتے ہیں تو اس کو فسق کہتے ہیں، عصیان نہیں کہتے. جب بندہ اس درجے پہ چلے جاتا ہے تو وہ حشر کے میدان میں جہاں محمد رسول اللہ حوض کوثر پر لوگوں کو پانی پلا رہے ہوں گے، یہ عصر کے بعد کا وقت ہوگا نا، پیاس لگی ہوگی، مومن بھاگ بھاگ کے رسول اللہ سے حوض کوثر پہ پانی پی رہے ہوں گے. ان کا یہ تو جھنڈا لگا رسول اللہ کا، لا الہ الا اللہ کہنے والے یہاں پر جا کے پانی پی رہے ہیں، میں بھی تو لا الہ الا اللہ کہنے والا ہوں. جو ہی وہ وہاں پہ پہنچیں گے زوردار آواز آئے گی، امتازوا اليوم ایھا المجرمون، مجرموں چھانٹ کے الگ ہو جاؤ، خبردار محمد رسول اللہ کے جھنڈے نیچے نہیں کھڑے ہونا. کیا حال ہوگا؟ وہ دیر تک پکارتے رہیں گے، یا رب یا رب یا رب یا رب. اللہ بہت دیر کے بعد جواب دیں گے ان کی بات کا. وہ اللہ سے کہیں گے، لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اللہ اس حشر کے میدان میں ہمیں اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ ہم تو آنکھوں والے تھے. گویا اس دن آنکھیں چھین لی جائیں. جب آنکھ کا نور ختم ہو جائے تو ڈیلا نیلگوں ہو جاتا ہے. یہ اس آنکھ کے ڈیلے کی بات ہو رہی ہے. نحشر المجرمین یومئذ زرقا، اس دن انہیں کچھ نظر نہیں آئے گا، ان کی بینائی چھینی جائے گی. وہ کہیں گے بھی کہ اللہ کیوں اندھا کر کے اٹھایا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے، لقد آتت کا آیاتنا، میری یہ آیات تم تک آئی تھی نا، نسیتا، تم نے انہیں بلایا تھا، الیوم تنسا، آج تو بلا دیا گیا. رحمت کے فرشتے اس کے پاس آئیں گے پھر تو دوسروں نے ہی آنا ہے. پتہ اعلان ہو گیا نا کہ کون ہے، پھر تو جہنم کے فرشتے ہی آئیں گے. حالانکہ اس کے بعد کافی دیر کے بعد آگے وہ واقعات بھی آ رہے ہیں، کافی دیر کے بعد جا کے جنت اور دوزخ میں جانا ہے. یہ اتنا ہولناک منظر ہونا ہے کہ نبی محترم فرماتے ہیں کہ انبیاء بھی گھبرائے ہوں گے. جو رزلٹ نکلنے سے پہلے بچوں کا حال ہوتا ہے، پتہ نہیں کی بنا ہے. انبیاء بھی گھبرائے ہوں گے. وہ آ کر رسول اللہ سے اکٹھے ہو کر آئیں گے اور رسول اللہ سے کہیں گے، آپ تو حبیب اللہ ہیں، آپ اللہ سے درخواست کیجئے کہ یہ حشر کا زمانہ ختم ہو جائے، پھر جس نے جنت جانا ہے اس کو جنت بھیج دیں، جس کو دوزخ میں بھیجنا ہے اس کو دوزخ بھیج دیں، یہ ہولناکی ختم کر دیں. تو رسول اللہ بھی اپنے اندر اتنا حوصلہ نہیں پائیں گے کہ اللہ کو جا کے کہیں، سجدے میں گر جائیں گے. دیر کے بعد اللہ پوچھیں گے کہ حبیب سر اٹھاؤ، مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو پوری کہانی سنائیں گے کہ اس طرح انبیاء آئے تھے. اس ہولناکی سے جان چھڑا دیجیے. تو پھر رسول اللہ کی بات کو تسلیم کیا جائے گا اور اگلا مرحلہ آئے گا. اس مرحلے تک کے لیے جو ہمیں روایات ملتی ہیں
ان مجرموں کو جن کو چھانٹ کے الگ کر دیا گیا، ان کی پیشانی پہ لکھ دیا گیا ہوگا کہ یہ تو مجرم ہیں، فرشتے ان کے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوئے دوزخ کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ اس دن سألہم یوم القیامت حملا، یہ بوجھ اٹھانا ان کے لیے اس دن بہت ہی برا ہوگا، وہ اس برے بوجھ کی بات ہو رہی۔ میں رک کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اپنے بیٹوں کو ڈاکٹر، بیٹیوں کو ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، انہیں پروفیسر بنائیے، انہیں فوج میں بھیجیے، جہاں جو آپ سمجھتے ہیں بہترین کاروباری بنائیے، بڑے اعلیٰ کے درجے کے سیاستدان بھی بنائیے، لیکن یاد رہے کہ اگر وہ اس کتاب سے جڑے بغیر ڈاکٹر بن گئے، اس کتاب سے جڑے بغیر وہ انجینئر بن گئے، وہ دنیا کمانے والے بن گئے، تمہاری دنیا اسی زمانے کے اندر ہی اجیرن کر کے رکھ دیں گے۔ پھر لوگ روتے ہیں کہ بیٹا شکل ہی نہیں دکھاتا، بیٹا بدتمیزی کرتا ہے، بیٹا مجھے کہتا ہے کہ میں اکیلا ہی بیٹا رہ جاؤں گا، میرے اوپر بوجھ بنے ہوئے، جاؤ دوسروں کی طرف بھی جاؤ۔ اس دن وہ مر جاتا ہے، اس مرنے سے پہلے اس کو قرآن سے جوڑ لو، اسے پتہ چل جائے گا وَلَا تُقُل لَّهُمَا اُفٍّ، خبردار ان کے سامنے تو اف بھی نہیں کرنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، خبردار انہیں ڈانٹنا نہیں ہے، وَخُذْ لَهُمَا جُنَاحَ الذِّلِّ، ان کے سامنے ذلت کے ساتھ بچھے رہنا۔ جب رب کا حکم اسے مل جائے گا تو کیا پھر بھی تمہارے ساتھ یہی سلوک کرے گا؟ پاکستان کو مسلمان ڈاکٹر چاہیے، مسلمان انجینئر چاہیے، مسلمان بیوروکریٹ چاہیے، مسلمان فوجی افسر چاہیے، ورنہ پاکستان کو لوٹ کے کھا گئے۔ بنائیے اپنے بچوں کو بھی سیاستدان، لیکن قرآن سے جوڑے بغیر بنائے تو پاکستان کو لوٹ کے کھا جائیں گے۔ کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے؟ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی اپنے بچوں کو نہیں سنبھالتے۔ کس حال میں اپنی اولاد کو چھوڑ کے جانا چاہتے ہو؟ سوچو ذرا۔ واپس پلٹو لوگو، واپس پلٹو۔ آج تو ہمارا وقت مکمل ہو گیا۔ ابھی تو شروع ہی ہوا۔ بات ٹھیک ہے آپ کی، مجھے تو اعتراض نہیں ہے، کل میرے اوپر یہ اعتراض نہ کرنا جناب خود لیٹ آتے ہیں پھر آدھا آدھا گھنٹہ لیٹ پڑھاتے رہتے ہیں، ہم نے اور بھی گھر کے کام کرنے۔ یہ قرآن آپ پہ بوجھ نہیں ہے، یہ ضرورت ہے۔ ورنہ میں آپ کو صحیح بتاؤں، یہ جو کھانا کھانا ہے نا، یہ جبڑوں کو اتنا کام کرنا پڑتا ہے، میدے کو اتنا کام کرنا پڑتا ہے، تو آدمی سوچے تو کہ میں یہ کام کیوں کروں، لیکن کھانا کھا رہا ہے، اس کی ضرورت ہے۔ کبھی محسوس ہوا ہے کہ میں نے کتنی دفعہ جبڑے کو ہلایا ہے؟ نہیں پتہ ہوتا۔ 32 دفعہ وہ کرتے ہیں جنہوں نے پوری طرح چبانا ہوتا ہے، ہم تو نکلتے ہیں۔ جی تو اگر اس سے محبت ہو گئی ہے تو آپ کو انہیں وقت کا پتہ چلے گا۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ پھر آپ کہیں کہ یہ بوجھ ہو گیا۔
کوئی سوال ہو تو پوچھیے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں۔ اگر بات سمجھ آنی شروع ہوگی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔